بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بار بر در گوشے دامان اوست محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے قرآن حکیم کی سورہ احزاب کی آیت کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو امانت کا بھار اور گوہر عطا فرمایا تھا اس کو اللہ کا عشق یا اللہ کی محبت کہتے ہیں، اور اللہ کی محبت کیوں ضروری ہے اس پہ ہم نے بات شروع کی تھی۔ عنوان ہمارا وہی ہے، فرق صرف لفظ کا ہے۔ دو لفظ ہیں جو اس جذبے کے لیے بولے جاتے ہیں، ایک لفظ محبت ہے، ایک لفظ عشق ہے۔ محبت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ جب تک کسی ذات کی کشش دل میں موجود رہے اس کو محبت کہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں میل الطبع الی الشیء، طبیعت کا کسی کی طرف کھنچنا، کسی کی طرف مائل ہونا۔ مثلا گلاب کا پھول ہم نے دیکھا تو ہماری طبیعت اس کی طرف کھینچی گئی، تو اس جذبے کو کیا کہیں گے؟ اس جذبے کو کیا نام دیں گے؟ اس جذبے کا نام ہے محبت۔ کسی کی سمت، کسی کی جانب، کسی کی طرف دل کا کھینچنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک پرانے شعراء میں گزرے ہیں شیفتہ، وہ کہتے ہیں شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، کہ کوئی شخص خود بخود ہے دل میں سمایا جاتا،
اس کو آپ محبت کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی طرف طبیعت کا میلان، کھینچنا، جانا، یہ محبت ہے۔ کشش دنیا، سبحان اللہ۔ کشش کا نام محبت ہے۔ اب عشق کیا ہے؟ فرمایا جب اس محبت میں شدت پیدا ہو جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک حدود قیود کی پابند رہے تو محبت ہے، جب حدوں کو پھلانگ جائے، اب ظاہر ہے کہ آگ کا دریا ہے، محبت ہے تو وہ کشش تو ضرور ہے، لیکن وہ ذرا عقل کو کام میں لائے گی کہ آگے آگ کا دریا ہے، یہ جلاتا ہے، لیکن جب اگر محبت عشق میں بدل جائے تو پھر وہ آگ کا دریا نہیں دیکھتی، بلکہ نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی ماہوے تماشا لبے بام ابھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم جس دور میں ہیں، اس دور میں لوگ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ ہے تو وہ لفظ محبت کی توہین کرتے ہو، کہتے ہیں پھر یہ محبت وحبت کیا ہے؟ جب یہ عبادتیں ہیں، یہ ریاضتیں ہیں، یہ مجاہدے ہیں، پھر یہ محبت وحبت کیا ہے؟ اب ان کی خدمت میں قرآن مجید کی 6 سپارے کی آیت ہے، سورہ مائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کہ اے ایمان والو تم میں سے اگر کوئی اللہ کے دین سے مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یعنی اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم نے میرے دین کو ستون نہیں دے رکھے، میرا دین تمہارے وجود سے قائم نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تمہاری تبلیغ سے، تمہاری دعوت سے، تمہاری خدمت سے میرا دین قائم ہے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ کسی شخص نے، کسی فرد نے میرے دین کو اٹھا نہیں رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، تمام ایمان والوں کو فرمایا، من یرتد، کوئی شخص مرتد ہوتا ہے، پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ یا اللہ تو پوری امت مسلمہ کو چیلنج دے رہا ہے کہ سارے پھرتے ہیں تو پھر جائیں؟ اس نے کہا کہ اگر ساری کائنات میرا انکار کر جائے تو میری خدائی میں ذرہ بھی فرق نہیں آئے، میں جو ہوں وہی ہوں، اور ساری کائنات اپنی پیشانی ماتھا رگڑنے لگ جائے تو ذرہ بھی میری عظمت میں بڑھاوا نہیں آتا، بڑھتی نہیں، میں جو ہوں وہی ہوں۔ تو تم مانو تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم نہ مانو سبحان اللہ، میری عظمت جو ہے وہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی پھرتا ہے پھر جائے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اے مالک تجھے ہماری ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے، مگر روکھے پھیکے مومن کی نہیں ہے۔ ضرورت مجھے ہے لیکن کیسوں کی ہے؟ فرمایا سوفا یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اگر تم جیسے روکھے پھیکے پھرتے ہیں تو پھر جائیں، مکر جائیں، مرتد ہو جائیں، میرا دین چھوڑ جائیں۔ یا اللہ تو پھر کیا کرے گا؟ فرمایا سوف یأتی اللہ بقوم، میں ایک ایسی جماعت لاؤں گا، ایسی مخلوق پیدا کروں گا، کیسی؟ فرمایا یحبہم ویحبونہ، جن سے اللہ پیار کرے گا، جو اللہ سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کے اس جملے نے بات کھول دی کہ رب کو کیسے بندے چاہیے، رب کو کیسے مومن چاہیے۔ فرمایا
یأتی اللہ بقوم، اللہ ایسی قوم لائے گا، پیدا کرے گا یا توفیق دے گا کہ یحبہم، جن سے اللہ پیار کرے گا، اور وَيُحِبُّونَهُ، جو اللہ سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ رب کو مومن چاہیے مگر روکھا نہیں، پھیکا نہیں، بے محبت نہیں۔ رب کو وہ مومن چاہیے جس کی زبان پہ رب کا اقرار ہو، سینے میں اللہ کا پیار ہو۔ سبحان اللہ۔ صرف زبانی مومن جو پڑھے لا الہ الا اللہ، زبان تو بولے دل نہ ڈولے، منہ سے تو بولے دل سے نہ بولے۔ سلطان باہو نے کہا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ تو رب فرماتا ہے یأتی اللہ بقوم، مجھے رکھے مومن، پھیکے مومن، بے محبت مومن، جن کے سینے میں میرے پیار کا درد نہ ہو، جس کا رنگ میری محبت میں زرد نہ ہو، جس کی آہ رات کو سرد نہ ہو، ایسا مومن مجھے نہیں چاہیے۔ نہ یہ بے حضور سجدہ چاہیے، نہ بے سرور مجھے قیام چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ ہم تو اونچے مینارے دیکھتے ہیں مسیحوں، دکان کے بورڈ دیکھتے ہیں، سودا کبھی نہیں دیکھتے۔ حالانکہ عقل ہوتی تو دکان ہو چھوٹی، سودا ہو کھرا۔ اگر ہو کچھ عقل فکر تو بندہ بڑے گیٹ نہیں دیکھتا، اونچے ریٹ نہیں دیکھتا۔ اس لیے اس نے صدا دی، اس نے کہا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ یہ چھٹے پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مومن چاہیے لیکن پھکے نہیں، روکھے نہیں۔ تو روکھے پھکے بے نمک سالن ہو بہترین، لیکن اس میں نمک نہ ہو، تو آپ کہیں گے یہ انگریزی کھانا تو ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ بے لذت پھیکا تو وہ کھانا جو نمکین ہے۔ رب فرماتا ہے یأتی اللہ بقوم، میں خود قوم بلاؤں گا۔ تو یا اللہ پھر وہ اس قوم کی خاصیت کیا ہوگی؟ فرمایا یحبہم، میں ان سے پیار کروں، میں ان سے پیار کروں۔ اور خالی پھر صرف یک طرفہ محبت نہیں ہوگی، یحبونا، وہ مجھ سے پیار کریں۔ تو فرمایا پھر میری کائنات میں بہار آ جائے، پھر میری کائنات میں رونق ہو جائے گی، کیونکہ پیار والے جو آ جائیں۔ تو پیار والی جماعت ہو، اگرچہ بالکل قلیل ہو، اسی لیے اگر ہجوم ہو بڑا لیکن سینے ہوں خالی، تو بڑی جماعت کا ہجوم کا کیا فائدہ؟ بندہ ایک ہو لیکن پیار میں نیک ہو، وہ ہزار پہ بھاری ہے۔ لیکن قرآن مجید کی یہ آیت جو سورہ مائدہ کی ہے، اس میں ترتیب بڑی عجب ہے۔ یحبہم، یحب عربی میں تو اس کو کہتے ہیں یہ فعل ہے، اور یحب وہ رب اس کا فاعل ہے، یعنی وہ سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ وہ ہے، فاعل
جو پیار کر رہا ہے. اب پیار کن سے؟ وہ آبجیکٹ وہ ہم ہیں. اب آبجیکٹ ہم ہیں، سبجیکٹ وہ ہے، اور فعل محبت ہے. اب اس نے کہا کہ پہلے محبت میں کروں گا ان سے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ہم محبت کرتے اس سے، لیکن اس نے ایک ہلکا سا لطیف سا اشارہ دیا. اس نے کہا تم محبت کرتے کیسے؟ تم ہو ہی بعد میں. پہلے میں ہوں اور میں ہی محبت کی شروعات کروں گا، میں ہی محبت کا آغاز کروں گا. اور جو تم مجھ سے محبت کر رہے ہو یہ میری محبت کی ریفلیکشن ہے. اب تمہارا تو سینہ ہی خالی ہے، تمہارے من میں تو تھا ہی کچھ نہیں. اب جب ہم نے تمہیں چاہا تو پھر تم نے ہمیں چاہا. اس منزل سے پتا یہ چلا کہ یہ جو محبت ہے یہ محبت ادھر سے نہیں ہے، یہ محبت ادھر سے. محبت ادھر سے ہے اور اسی محبت سے یہ کائنات ہے. اب میں یہ آپ بات سمجھ گئے کہ محبت یہاں کی شے نہیں، بلکہ یوں کہوں کہ محبت عالم ناسوت کی شے نہیں، یہ عالم قدوس کی چیز ہے. یہ وہ پاک جذبہ ہے جو اس ملک کا نہیں، اس دنیا کا نہیں، یہ کہیں اور سے آیا ہے. اس نے لمبا سفر فرمایا ہے، یہ حسن مطلق کا سرمایہ ہے، اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ مسئلہ قرآن نے بتایا کہ یحبہم، پہلے محبت اس نے کی. سبحان اللہ. پہلے محبت اس نے کی. اللہ اکبر. یہ زبان تو نہ پنجابی ہے نہ اردو ہے لیکن روشنی ڈالتی ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ غلام فرید. اب انہوں نے بالکل اسی منزل پہ وہ کہتے ہیں کہ کنتو کنزن، عشق گواہی پہلے حب خود ذات نواہی. وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی یہ گواہی ہے، پہلے محبت خود رب نے فرمائی ہے. پہلے محبت خود رب نے فرمائی ہے. اب جس حدیث کا آیت تو میں نے پڑھ دی، حدیث کا انہوں نے اشارہ کیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اب حدیث ہے قدسی. قدسی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فرمان خدا کا اعلان مصطفیٰ. فرمان خدائی ہے، زبان مصطفیٰ ہے، ہم تک یہ بات نبی کے ذریعے آئی. بے شک. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی. اب حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ اس کائنات کی بنیاد بتاتا ہے. فرمایا کنتو کنزن مخفیہ. اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں اللہ اپنے بارے میں بتاتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. وہ بھی ایک زمانہ تھا، نہ کسی کا آنا تھا نہ جانا تھا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس اللہ ہی اللہ تھا. اللہ بالکل سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہوگا نا. کنتو کنزن، میں خزانہ. اور خزانے ہوتے چھپے ہوئے. خزانے کچھ چوک میں تھوڑے پڑے ہوتے. آپ 5 پاؤنڈ نہیں سامنے رکھتے تو خزانہ کون سامنے رکھتا؟ تو کہا کون تو کنزن، میں خزانہ تھا. آگے اس کو کہتے ہیں تاکید. کہا کتنا؟ فرمایا مخفیاً، مجھے نہ کوئی جانے تھا نہ مانے، کوئی بھی نہ تھا. مولا پھر تو
کلا تھا؟ فرمایا بالکل میں یکتا تھا، میں اللہ تھا، میں کلا تھا۔ پھر یہ کیا ہوا؟ پھر یہ کیا ہوا؟ اب ذرا توجہ رکھنا ہے۔ فرمایا پھر ہوا کیا ہوا؟ فرمایا فَأَحْبَبْتُ، پھر مجھے پیار ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بندے تھوڑے ہیں اس لیے میں یہ بات کر، زیادہ ہوتے تو یہ کرتے ہی نہ، چھوٹی سی بات کام کر جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں فَأَحْبَبْتُ، فرمایا میں کلا تھا، میں تنہا تھا، میں چھپا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ٹھیک کہا نا، جب کوئی تھا ہی نہیں تو پھر مجھے کون جب جانتے کو نہیں تھا تو میں تنہا تھا۔ تو پھر مولا ہوا کیا؟ فرمایا فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اب میری بات ٹھیک ہو گئی کہ پہلے محبت کس کو ہوئی؟ اللہ کو۔ یہ تو طے ہو گئی۔ فَأَحْبَبْتُ، مجھے محبت ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت کے لیے دو فرد چاہیے، تو آپ تو تھے یکتا، احد، واحد، تو پھر آپ کو محبت کس سے ہوئی؟ فرمایا یہی تو سمجھنے والی بات ہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، مجھے محبت ہوئی اپنی ذات سے۔ کس سے محبت ہوئی؟ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا اپنے آپ سے بھی محبت ہوتی ہے؟ اگر آپ سچ پوچھیں تو ہوتی ہی اپنے آپ سے، بے شک، سبحان اللہ، کسی سے نہیں ہوتی۔ سمجھانے کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو 15 سال 20 سال کے نوجوان ہیں، صبح اٹھے تو شیشے کے آگے، پھر 20 مرتبہ گئے ہیں ابھی جی بھرا نہیں، شام تک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر آئینہ، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو جو بندہ سجاتا ہے، سنوارتا ہے، بناتا ہے، یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ خواجہ فرید کہتے ہیں کہ سنگار کرے دیدار، گزر گیا نی سارا دن گزرتا ہے، بندہ کبھی کپڑے سیٹ کرتا ہے، کبھی بال سجاتا ہے، کبھی چہرے کو صاف فرماتا ہے، کبھی آئینے کے سامنے آتا ہے، کبھی خوشبو لگاتا ہے، کپڑے پہ سلوٹ نہیں پڑنے دیتا۔ کیا ہے؟ فرمایا محبت ہو گئی مجھے اپنے آپ سے۔ یا اللہ وہ کیا محبت تھی؟ فرمایا احببت، مجھے محبت ہوئی ان اعرفا، اس بات سے کہ کوئی تو ہو جو مجھے بھی پہچانے، کوئی تو ہو جو مجھے بھی جانے، کوئی تو ہو جو میرے لیے سبحان کہے، کوئی تو ہو جو میرے لیے قیام کرے، کوئی تو ہو جو میرے لیے جھکے، کوئی تو ہو جو اللہ کے نعرے لگائے، کوئی تو ہو جو اللہ کے نعرے لگائے، کوئی تو ہو جو میرے لیے آدھی رات کو اٹھ کے رو۔ احببت ان اعرفا، مجھے محبت ہوئی اس بات سے کہ کوئی ہوتا جو میرے لیے روتا، میری پہچان ہوتی، میری ہوتی پہچان، بناتا کوئی جہان، اور ہوتا کسی کو ہمارا عرفان، دیتا ان کو زبان، اور ہر زبان کرتی میرا اعلان۔ سبحان اللہ۔ احببت، مجھے پیار ہوا، مجھے محبت ہوئی ان اعرفا، کہ میں پہچانا جاؤں۔ کوئی نام لے، کوئی سجدہ کرے، کوئی ہنسے، کوئی روئے، کوئی مندر، کوئی مسجد، کوئی باہر، کوئی اندر، کوئی کچھ، لیکن بات میری ہی ہو۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بیٹھے تھے، ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا علی بخش۔
علی بخش ایک دن آ کے بیٹھا، ایک صاحب آئے علامہ صاحب کے پاس، بیٹھے رہے اور اپنی باتیں کرتے رہے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. وہ اٹھ کر چلا گیا. علی بخش تھا ان پڑھ آدمی لیکن ظاہر ہے علامہ کا ساتھی تھا. آ کے کہنے لگا جی علامہ صاحب یہ بڑ بولا جڑا تواڈے نال بیٹھا سی بڑیاں گلاں کیتیاں نے، کسے دی گل نہیں کیتی، اپنی ہی کردا رہے، میں کیتا. انہوں بڑے شوق ہے پروپیگنڈے دا، اس کو اپنی نشر و اشاعت کا بڑا شوق ہے. علامہ صاحب ہنس پڑے، کہنے لگے یہ گل پھر نہ کریں، یہ بڑی دور تک جائے گی. وہ علی بخش اب دور تک کہاں جائے، وہ تو حویلی کا تھا. اس نے کہا دور تک کتنے تک جائے گی؟ انہیں آخیا علی بخش آئے خدا تک جائے گی. انہیں آخیا خدا تھوڑی حویلی بھی دوڑ آیا، گل میں کیتی اس بندے دی تے تسی خدا تک بڑا چڑی. علامہ صاحب نے فرمایا اچھا تو کس بات پہ خفا ہے؟ کہا خفا اس لیے ہوں کہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. یہ ساری گلاں اس بندے نے اپنی ہی. فرمایا اچھا میں نے یہ دس، رب نے قرآن چاکھیا میں زمین بڑھائی، میں آسمان بڑھایا، میں انسان بڑھایا، میں سارا جہان بڑھایا. کہ ہاں کیتی ہیں. پھر انہیں کیتی تے پھر کیڑا برا کیتا؟ بھائی جب اس بندے نے کہا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو رب نے بھی تو کہا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. تو علی بخشا گلاں نہ کیتیاں کر، انہوں بھی بڑا شوق ہے. اور فرمایا تینوں پتہ نہیں انہیں بنیادی دے تے رکھی سی کہ ان اعرفا، میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، کوئی مجھے جانے. فرمایا احبب تو، رب نے فرمایا مجھے محبت ہوئی. حضرت مجدد الفسانی نے اس سے نکتہ نکالا، کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی پہلی اینٹ محبت ہے. اس کائنات کا حجر اساسی فاؤنڈیشن محبت ہے. فاحببت تو، فرمایا مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں. کوئی میری بات کرے، کوئی میری بات کرے، کوئی میری تعریف کرے، کوئی میری توصیف کرے تو یا اللہ پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا جب محبت جاگی اور اپنے آپ کو بتانے پہچانے کا جذبہ آیا تو فخلقت محمد، میں نے محمد عربی بنا ڈالا. جو پہلا فرد، جو پہلا شخص اس کائنات میں وجود میں آیا تھا، جس کو اللہ نے بنایا تھا، وہ کس جذبے کے نتیجے میں آیا؟ سبحان اللہ. جو پہلا فرد، جو پہلا شخص، جو پہلا فرد اس کائنات میں رب نے بنایا، وہ کس جذبے کے نتیجے میں آیا؟ فاحببت تو، وہ جذبہ تھا محبت. اگر محبت نہ ہوتی یہ کائنات نہ ہوتی. اگر محبت نہ ہوتی کسی کا وجود نہ ہوتا، کچھ بھی دنیا میں موجود نہ ہوتا. یہ محبت آئی ہے جس کے نتیجے میں بنی کل خدائی. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کسی نے کہا عشق ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل، عشق ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل. تو نے سمجھا ہے کہ ایک شغل ہے بیکاری کا، تو سمجھتا ہے یہ کوئی شغل بیکاری ہے. یہی تو ہے جس محبت عشق کے نتیجے میں آسمان بنا، زمین بنی، عرش بنا، فرش بنا، انسان بنا، سارا جہان بنا. اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا.
اس لیے اب میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی پھر پڑھے اسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو اگر تم میرا دین چھوڑتے ہو چھوڑ دو، مرتد ہوتے ہو تو ہو جاؤ، مجھے روکھے پھیکے مومنوں کی لوڑ نہیں ہے، میرے پاس تسبیح پڑھنے والوں کی تھوڑ نہیں ہے، مجھے روکھے سینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پھیکی زبان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو وہ چاہیے کون سے یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، جن سے میں پیار کروں جو مجھ سے پیار کرے. سبحان اللہ. اس لیے کیوں یہ تقاضا ہے، بلکہ دوسرے سپارے میں سورہ البقرہ میں کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ. فرمایا مومن وہ لوگ ہیں جو رب سے پیار کرتے ہیں ٹوٹ کر، جو رب سے پیار کرتے ہیں مر ملک کا. والذین آمنوا اشد، فنا ہو کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا کر مکا. اور میں مومن تو وہ ہے، باقی روکھے مومن پھیکے مومن. اسی لیے میاں محمد بخش لوگ کہتے ہیں یہ فقیر اتنا زور کیوں دیتے تھے کہ جنہ دلاں وچ جنہ تناں وچ عشق نہ رچیا، کتے انہاں تو چنگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. کیوں اتنا زور دیتے ہیں؟ عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے راہبر مرشد ہادی، عشق اساڈا پیر. کیوں یہ کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ بنیاد یہی ہے، فاؤنڈیشن یہی ہے. اور یاد رکھو جو قوم جڑ سے جو ٹہنی کٹ جاتی ہے، جو ٹہنی جڑ سے کٹ جاتی ہے، بتائیں وہ ہری بھری رہتی ہے، نہ پھل کہاں سے لگے گا، گئی دنیا سے، گئی جان سے، گئی جہان سے. ہماری اور آپ کی جڑ ہے محبت، ہماری اور آپ کی اصل ہے محبت، ہمارا اور آپ کا فاؤنڈیشن ایرا ہے محبت. جس کا ایرا خراب وہ ساری عمارت خراب، اس کا خانہ خراب. بنا محبت نماز. اقبال سچا تھا عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، عشق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. پھر یہ نماز نہیں، یہ کالا پردہ. اگر تیرا پیار نہیں میرے سینے میں، یہاں بیٹھ کے نہیں پہنچتا اگر میں مدینے میں. پھر یہ سجدہ نہیں، یہ کالا پردہ ہے، یہ نماز نہیں، یہ ہے پردہ. کچھ ہمت کر اوے مردہ، سینے میں وہ چنگاری جگہ جس کا میں نے پچھلے جمعے کہا علاج ہے کیا. اس جنگل کا بیماری کا علاج ہے کیا. ایک طبیب بیٹھا تھا علاج بتا رہا تھا بیماریوں کے. ایک درویش نوجوان آیا، اس نے دیکھا کہ طبیب حکیم بیماریوں کا علاج بتاتا ہے. وہ پھر گیا، اس نے کہا طبیب ہر بیماری کا علاج بتا رہے ہو؟ اس نے کہا بتا رہا ہوں. کہا ایک مہربانی فرما، مجھے بھی بیماری لگی ہے، علاج بتا. کہا وہ ہے کیا؟ کہا دل میرا مریض ہو گئے، میرے دل کو مرض لگ گیا ہے بے وفائی کا، مالک سے بے وفائی کا اور گناہی کا.
بول کوئی علاج ہے تیری اس طب کی دکان میں؟ طبیب کی آنکھ جھکی، آنسو کی لڑی لگ گئی، جھڑی لگ گئی، رویا۔ اس نے کہا پہلا مریض ہے جس نے کوئی بیماری سچی بتائی ہے۔ کہا اب آپ بتائیں۔ کہا میاں 3 ہیں اس کی پڑیاں۔ جس کو مرض لگ جائے دل کی تکلیف کا، دل کے گناہ کا، اس کے لیے 3 پڑیاں ہیں۔ فرمایا پہلی پڑی کہا کر استغفار، لیکن زندہ جگہ سینے میں اس کا پیار، خالی استغفر اللہ نہ کرنا، ہونٹوں پہ استغفار کرنا، اندر سے اس سے پیار کرنا۔ پہلا کام یہ کر، کہا دوسرا، کہا پھر جو بولے وہ کر۔ علاج کی دوسری پڑیا کیا ہے؟ جو وہ بولے سبحان اللہ۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اسی منزل پہ کہتے ہیں کہ جو آنکھیں سو کرنا، جو وہ کہہ دے اس کے آگے اچا سا نہیں بھرنا، جو چاہے سوئی چنگا، جو آنکھیں سو کرنا۔ دوسری پڑیا یہ ہے جو وہ بولے وہ کر۔ کہا تیسری پڑیا، کہا صبح بھی رو شام کو بھی رو، بس دریا آنسو کا بہائے گا، یار بچھڑا مل جائے گا۔ اب یہ منزل ہے۔ فرمایا کہ محبت کائنات کی بنیاد ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، محبت ہے تو دین ہے۔ اسی لیے نبی کریم نے فرمایا لا ایمان لا لمن لا محبت لا۔ نبی کریم نے فرمایا جس کے سینے میں پیار نہیں ہے، میں محمد فتویٰ دیتا ہوں اس کے کلمے کا کچھ اعتبار نہیں۔ اللہ سلطان باہو نے اس منزل پہ بڑی اچھی بات کی، کہتے ہیں الف اللہ بڑھیا پڑھا حافظ ہویا، تے گیا حجابوں پردہ لکھ ہزار کتابوں پڑھیا، پر طالب ہویا زردہ تے باج فقیراں کئی نر ماریا، باہوے ظالم چور اندر داؤ۔ اس لیے منزل وہی ہے۔ فرمایا کہ پہلی بنیاد پیار ہے، اور حضرت یحییٰ بن معاذ راضی اولیاء کا امام فرماتے ہیں سجدے ہیں 2، نمازیں ہیں 2، ایک ہے پیار والی، ایک ہے پیار سے خالی۔ فرمایا 70 سال نماز پڑھے بغیر رب کے عشق محبت پیار کے، اور ایک سجدہ کرے پیار میں، 70 سال کی عبادت اس ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو پیار میں کیا۔ اس لیے فرمایا یہ چنگاری جگہ، یہ چنگاری جگہ، علامہ اقبال کہتے ہیں عاشقی آموز محبوب طلب، سیکھ کسی سے، سیکھ، یہ محبت بھی سیکھی جاتی ہے۔ اب آپ تشریف نہ لاتے اور میں آپ کو کچھ عرض نہ کرتا تو یہ جہاں بند تھی کتاب وہیں پڑی رہتی، اس پہ گرد چڑھی رہتی، لیکن میں نے کچھ بولا ہے تو کچھ نہ کچھ بھی تو راز کھولا ہے۔ اب زیادہ نہ صحیح کم از کم ایک ذرہ گرد تو ہٹی ہے، تھوڑا سا گرد کوئی نقاب تو اٹھایا ہے۔ اب آج نقاب اٹھایا کر پردہ اٹھائیں گے ترجمے لے جائیں گے۔ پہلا قدم
دامن کو اٹھایا ہے، اس لیے فرمایا محبت ابتدا، محبت انتہا، محبت اصل ہے، محبت جڑ ہے۔ خود سرکار رات کو اٹھتے، دنیا سوتی، حضور روتے، اور رو کے جب دعا مانگتے خود سرکار، خود محبوب دعا مانگتے، کہتے اللہم ارزقنی حبک، او اللہ اپنا پیار دے۔ ہے کوئی چیز جو نبی مانگ رہے، کوئی کام کی شے ہے جو خود محبوب ہے وہ محبت مانگ رہے؟ اللہم ارزقنی، او میرے سونے رب بنا کوئی سبب، دے تھوڑی سی حب۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک، اے اللہ اپنا پیار دے اور جو تجھ سے پیار کرے اس کا بھی پیار دے۔ سبحان اللہ، یعنی یار بھی پیارا ہے، یار کا یار بھی پیارا ہے۔ یہ دعا میری تیری نہیں، یہ حضور کی ہے، یہ خود پر نور کی ہے، خود محبوب رب غفور کی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت دے۔ یہ مسجد میں نہیں، یہ حضور گھر میں مصلی پہ رو کے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی محبت عطا کر، جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت عطا کر۔ اے اللہ جس سبب سے تیری محبت ملے وہ سبب کی محبت عطا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز اس لیے پیاری نہیں کہ اس میں سجدہ ہے، اس لیے پیاری ہے کہ یہ حکم سرکاری ہے۔ سجدہ بذات خود مطلوب نہیں، یہ سبب ہے، یہ سبب ہے۔ قرآن بذات خود مطلوب نہیں، یہ سبب ہے۔ یہ دوست سے ملانے والا پل ہے، تو جو پل دوست سے ملاتا ہے وہ بھی دل کو بھاتا ہے۔ جو رستہ یار سے ملاتا ہے بندہ اس رستے کو بھی چومتا ہے۔ جو گلی دوست کے گھر کو جاتی ہے بندہ گلی میں گھومتا ہے۔ لیکن یہ راز کوئی مجنون سے پوچھے، مجنون پھر رہا تھا، رعل مجنون فی البیضاء قلبا فمد لہ من اللسان ذیلا۔ لوگوں نے دیکھا میاں مجنون کو کہ ایک دیکھا کتا، کتے کو دیکھا کسی گلی میں ستا، تو مجنون نے اپنے دامن کو اٹھایا، جا کتے کے نیچے چادر کو بچھایا۔ اب کتے کو بلا کے کہا بیٹھ چادر پہ، کیوں سوکھی زمین پہ سویا؟ لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا ملامت کی کہ وہ پاگل، وہ مجنون، کتے کے لیے چادر۔ اس نے کہا دعو الملامت اللعینی، ملامت نہ کرو، رأیتہ مرتن فی لیلہ، میں نے ایک دن دیکھا تھا یہی کتا تھا لیلا کی گلی میں سوتا تھا۔ حضور دعا کر رہے اللہ مجھے اپنا پیار دے، جو تجھ سے پیار کرے اس کا پیار دے، اور جو سبب تجھ سے پیار کا سبب بنے اس کا بھی پیار۔ اس لیے مسجد پیاری ہے، نماز پیاری ہے، خطبہ پیارا ہے، کیونکہ یہ سبب ہے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔